اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت 139 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جنگ احد کا تذکرہ چل رہا تھا، جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، خاص طور سے مسلمانوں کے اندر اتنا بڑا نقصان تھا کہ جنگ احد میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو اب جب جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، حتیٰ کہ جنگ احد میں ہمارے نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بھی نکلنے لگا، حضور بے ہوش بھی ہو گئے۔ تو گویا کہ بے پناہ نقصان مسلمانوں کو جنگ احد میں ہوا۔ تو اس بنا پر مسلمان جو ہے تھوڑا سا ڈر گئے تھے، تھوڑا سہم گئے تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے کہ اتنا نقصان تو پہلے ہی ہمارا ہو چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو ڈر تھا کہ کہیں یہ جو کفار جنگ احد میں ہم کو نقصان پہنچا کر کے واپس گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت جلدی یہ واپس تیاری کر کے مدینہ آ جائے اور مدینے پر حملہ کر دیں۔ تو مسلمانوں میں تھوڑا سا ڈر کا ماحول تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا ہمت بھی مت ہارو اور غم بھی مت کرو، یعنی کہ تم کو نقصان ہوا تو تمہاری ہمت ختم نہیں ہونی چاہیے کہ اب ہم کیسے کیسے کر پائیں گے، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کا غم بھی مت کرو، جو نقصان تم کو اٹھانا پڑا اس کا غم بھی مت کرو۔ نہ ہمت نے ہارنا ہے، نہ غم کو اپنے اوپر غالب ہونے دینا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب ہمت ہار جائے گا تو پھر اس کے پاس جو بچی کچی زمین ہوگی پھر وہ اس کے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ نہ ہمت ہارو نہ غم کرو، اس لیے کہ جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے تھے، 70 کافر قتل ہوئے تھے۔ تو جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہونے کے بعد جب کافروں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دوبارہ اپنے آپ کو تیار کر کے جنگ احد میں آئے، احد کے میدان میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، تو جب ان کے 70 بڑے بڑے کافر مارے جانے کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ غم نہیں کرتے اور واپس دوبارہ تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مومنو ولا تہنوا ولا تحزنوا، تو تم بھی مت ہمت ہارو اور غم بھی مت کرو، تم بھی ان کے مقابلے کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے وہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، جیسے نقصان ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، ایسے ہی تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اگر کبھی تم کو نقصان اٹھانا پڑے بھی تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اس لیے کہ آج اگر ہمارا نقصان ہوا تو کل فائدہ ہوگا، آج اگر ہم کو کسی نے مات دی ہے تو کل ہم کو کامیابی ملیں گی، آج کوئی کامیاب ہوا کل ہم کو کامیابی ملیں گی۔ تو تھوڑی تھوڑی چیزوں میں یا نقصان ہو جانے پر کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ ایک کہاوت بڑی مشہور ہے ہمارے اندر، ہمت مردہ مدد خدا۔ تو جو انسان ہمت کرتا ہے اس کو خدا کی مدد بھی ملتی ہے، لیکن جو ہمت ہی نہ کرے، ہمت ہار جائے، گھر میں بیٹھا رہے کہ اب مجھ سے کیسے ہوگا، میں تو یہ سب گوا چکا ہوں، میرا تو نقصان ہو گیا، اب مجھ سے یہ کیسے ہو پائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ ہمت ہی ہار جائے گا تو جو انسان ہمت ہار جائے گا وہ انسان بازی ہار جائے گا، اور جو انسان کی ہمت سلامت رہے گی، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ کیا ہوا، آج میرے کو اگر نقصان ہوا تو کل فائدہ ہوگا۔ اپنی کوشش اگر ہم جاری رکھیں، اپنی کوشش اگر ہم اسی طرح کنٹینیو کرتے رہے تو آج اگر ہم کو فتح نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی تو کیا ہوا، آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ مومنوں کے لیے بھی فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ ہمت بھی مت ہارو، غم بھی مت کرو۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہیں ہی کامیابیاں ملیں گی، ساری اللہ کی کامیابیاں تو تمہارے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ساری کامیابیاں تمہارے لیے ہے۔
بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو کامیابی تمہارے لیے ہے، اگر تم مومن ہو فتح تمہارے لیے ہے۔ اگر آج جنگ احد کے اندر کافروں کو تھوڑا سا فائدہ اگر ہو گیا، مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ کافر ہمیشہ جیتتے رہیں گے اور مسلمان ہمیشہ ہارتے رہیں گے، نہیں۔ اگر آج ہم کو نقصان ہوا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ پر توکل کرنا، وہ کل کامیابی ہم کو عطا کرے گا۔ تو کبھی کسی نقصان سے ڈر کر کے قدم پیچھے نہیں ہٹا لینا، نقصان کے ڈر سے یا نقصان ہونے کے بعد قدم پیچھے نہیں ہٹا لینا، اللہ پر توکل کرنا۔ آج اگر نقصان ہوا تو کل فائدہ ہوگا، آج اگر ناکامی ہوئی ہے تو کل کامیابی ملنی ہے۔ اور اگر ہماری جستجو صحیح ہے، اگر ہم اپنے رب سے بار بار اپنی جستجو کرتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فیصلے کرتا ہے جیسا بندہ گمان کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں، ہم جیسا سوچیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا، ہم جیسا اپنا ذہن بنائیں گے اللہ ویسا ہی فیصلہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ پر توکل رکھو، کامیابی تو تمہارے لیے ہے اگر تم مومن ہو، کامرانی تمہارے لیے ہے اگر تم مومن ہو۔